بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی 8 نمبر آیت میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جو حقائق کو اور فطرت کو تسلیم نہیں کرتے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اور آپ کی اتباع نہیں کرتے اور وہ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں تو دنیا ہی کے اندر ان کی سزا کیا ہوتی ہے۔ آئیے پہلے آیت نمبر 8 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے بنا دیا، ڈال دیا، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں اغلالاً، ایک توق، یہ غل ہو غین کی کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی سینے میں دشمنی، اور غین کی پیش پر ہو، پیش کے ساتھ ہو غل، تو ابن عاشور کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں مفردات کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ لوہے کا ایسا دائرہ، ایسا توق جو ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد سر اٹھ جائے اور وہ بندہ نہ اوپر دیکھ سکے نہ نیچے دیکھ سکے، عجیب سی کیفیت ہو جائے، تو اسے اغلال، غل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ایک توق ڈال دیا، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہے۔ اذقان، زکن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، اذقان اس کی جمع، تو وہ جو توق گردنوں میں ڈالا وہ ان کی ٹھوڑیوں تک جا پہنچتا ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس وہ سر اٹھائے ہوئے ہی رہنے والے ہیں۔ آیہ مقدسہ کا رواں اردو تفسیری ترجمہ جاننے کے بعد ہم اس کے شان نزول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس کو تفسیر تبصرہ نے مفتی احمد یار خان بدایونی اور تفسیر خزائن کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو جہل نے ایک موقع پر کہا، اس نے عزم کیا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھوں گا تو میں ان کا سر کچل دوں گا۔ رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ایک پتھر اٹھا کے لایا اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں آپ کے سجدے میں آپ کے سر پر دے ماروں گا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ان کا رب ذوالجلال ہے۔ الہ العالمین خود رسول رحمت علیہ السلام کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب جو ہی وہ پتھر اٹھا کے لایا اور اس کا ہاتھ پتھر کے ساتھ چپک گیا اور وہ جامد ہو گیا، گویا اس نے کہا کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کام تمام کروں گا۔ آسماں والے الہ نے کہا کہ محبوب میرا ہے، اس کی حفاظت بھی میں کرنے والا ہوں، اس لیے کہ بھیجا بھی میں نے ہی ہے۔ اس کائنات میں رب کی منشا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا شخص جو ولید ابن مغیرہ کہلاتا تھا، اس نے کہا یہ ابو جہل تم یہ کام نہیں کر سکے، یہ کام تو میں کر دوں گا۔ وہ جس وقت پتھر لے کر کے محبوب کریم کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں روشنی ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، گویا آنکھوں کی بینائی اس طرف جانے سے لے لی جاتی ہے، گویا وہ بھی نامراد لوٹتا ہے، وہ بھی ناکام ہوتا ہے، وہ بھی اپنے ناپاک مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسرے کو شوق آیا اور اس نے کہا کہ جو کام یہ دونوں نہیں کر سکے میں کرتا ہوں۔ جس وقت وہ بڑھا تو رحمت عالمیہ علیہ السلام کے قریب گیا تو ایک دم سے الٹے پاؤں جیسے کہتے ہیں نا، دم دبا کر بھاگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ ایک کا تو ہاتھ چپک گیا تھا اور دوسرے کی آنکھوں کی بینائی سلب کر لی گئی تھی، اور تم اپنی کیفیت بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک بڑا سا بیل ہے، اگر میں آگے بڑھا تو وہ مجھے ہی نیست و نابود کر دے گا، فلہذا میں دوڑا۔ رب ذوالجلال نے اس موقع پر یہ آیہ مقدسہ نازل کی اور فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، اغلالاً توق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ توق ایسے ہیں کہ اس سے ان کی ٹھوڑیاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، منہ اٹھائے ہوئے۔ یہ ہماری عام زبانوں میں
جس وقت کسی کو سمجھ نہ آئے کوئی چیز، شعور کی کمی ہو، تو اسے کہتے ہیں کیا منہ اٹھائے ہوئے پھرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم دیکھ نہیں سکتے؟ تو قرآن مجید نے بھی کہا کہ الی الاذقان، جب ٹھوڑیوں تک توق ڈال دیا گیا، فہم مقمحون، تو وہ سر اٹھائے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اقماح کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مقمحون استعمال ہوا تو یہ کیا ہے؟ اقماح کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور کہا کہ یہ دیکھو، جس طرح یہ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھنے سے یہ سر اٹھ گیا ہے اور بندہ نیچے کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے محبوب کے مخالف ہیں، گویا وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ من جانب اللہ ہے، گویا جو لوگ اپنی ناپاک خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، بے شک ہم نے ڈال دیے ان کی گردنوں میں توق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہی کے حوالے سے آپ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو تفسیر تبصرہ میں بیان کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جو تمہارے مخالف ہیں، اہل بیت اطہار کے مخالف ہوں گے، وہ قیامت والے دن ایسے منہ اٹھائے ہوئے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ان کی ایک مختلف سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ وہ سر اٹھائے ہوں گے۔ تو سورہ یاسین کی یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت نہ کی جائے، ان کی دشمنی نہ کی جائے، ان کے غلاموں کی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین پھر خود انجام سے دو چار کر لیتا ہے جو ان کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفاظت ہی کے حصار میں رکھے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔